معزز سامعین و ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے تیرے نام کی خاطر۔ یہ پاک کلام کی پہلی کتاب تکوین یا پیدائش کی کتاب کے 12ویں، 13ویں اور 14ویں باب سے ماخوذ ہے۔ پہلا سیموئیل اس کی 15ویں باب کی 22ویں آیت میں مرقوم ہے، حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ اس کی عظیم عملی مثال ابراہیم ہے، جو ایک پرسکون زندگی بسر کر رہا تھا۔ اسے خدا کی طرف سے حکم ہوا، ابراہیم، تو بت پرستوں کے درمیان میری صحیح خدمت نہیں کر سکتا۔ اگر تجھے میری صحیح خدمت کرنی ہے تو اپنے وطن، اپنے لوگوں اور اپنے باپ کے گھر سے روانہ ہو اور اس ملک کو چلا جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ تو ابراہیم نے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ جب اس حکم پر عمل پیرا ہوا ہوگا تو آخری نظریں قبیلے پر پڑی ہوں گی، کلیجہ منہ کو آ گیا ہوگا۔ یہ کوئی آسان کام نہ تھا، بڑے دل گردے کی بات تھی۔ نظریں ہٹ ہٹ کر پلٹتی ہوں گی، آنکھوں میں تیرتے آنسو چھلک کر گالوں کو تر کرتے ہوئے دامن نے سمیٹ لیے ہوں گے۔ وہ سرزمین جہاں اس نے 75 برس گزارے، ہمیشہ کے لیے چھوڑتے وقت پاؤں نے منوں بندھا ہوا وزن محسوس کیا ہوگا۔ قدم بے شک بڑے بوجھل ہو گئے تھے، لیکن اس کے لیے یہ حکم اٹل تھا۔ اجڑ یار گوانڈو چلے تے میرے لگے ڈبڑ سفینے، جنہ باج ایک پل نہ جیواں ہن گزرے نے سال مہینے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا جس سرزمین سے میں 75 سال سے وابستہ ہوں، ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، شاید یہاں سے کبھی میرا گزر بھی نہ ہو۔ اس کی خدمت کے لیے دیار غیر کے مقیموں کو اپنانا ہے۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ کتنی بھی مشکلات ہوں، ان سب کو جھیل کر اپنے خدا، اپنے یہوہ کی خدمت کرنی ہے۔ تو ہم اقبال کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ ابھی کنعان میں ابراہیم اور ساتھیوں نے تھوڑا ہی وقت گزارا تھا کہ وہاں کال پڑ گیا۔ 12ویں باب کی 10ویں آیت میں وہ قبیلے کی اکثریت تو حران ہی میں چھوڑ آیا تھا، یا یوں ہو سکتا ہے کہ وہ ساتھ دینے پر راضی نہ ہوئے ہوں۔ کچھ بھی ہو، لیکن ابراہیم تمام ساتھی افراد کی جان بچانا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ ہم پنجابی میں کہتے ہیں، بھوک سب تو بڑا دکھ۔ جب اس نے دیکھا کہ کنعان کے حالات معمول پر آ گئے ہیں، 13ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ابراہیم اپنی بیوی ساری، اپنے سارے مال اسباب سمیت مصر سے کنعان کی طرف لوٹا، اور لوط اس کے ساتھ تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حران سے آئے ہوئے قبیلے کے دوسرے افراد نے کنعان ہی کے علاقوں میں بسیرا کر لیا تھا۔ ابھی کنعان کی سرزمین پر ابراہیم کے قدموں نے وہ استواری نہیں پائی تھی جو ایک درینہ باشندے کے قدموں میں ہوتی ہے، تو ایک اور ناگہانی آفت نے آ گھیرا۔ 14ویں باب کی 12ویں آیت میں خبر ملی، سدوم اور عمورہ پر حملہ ہو گیا ہے، اس کا سارا مال متا حملہ آور لوٹ کر لے گئے ہیں۔ اس کے جان سے عزیز بھتیجے لوط کو حملہ آور، جنگی قیدی یا بندک بنا کر لے گئے ہیں،
تو ابراہیم نے بڑی ذمہ داری سے اپنے بھتیجے اور قبیلے کے دوسرے لوگوں میں عورتوں مردوں کو چھڑایا۔ یہ جان جوکھوں کا کھیل تھا، تو ابراہیم کئی قسم کی صدموں کو جھیل کر حکم خداوندی بجا لایا۔ اس ویڈیو کو مومنین ہم اس شعر کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ اے منزل صلیبی نبانی پوے گی، کر کے دلیری وکھانی پوے گی، بچھے نے سچائی دے راہ وچ کنڈے، پچھاں پرت دے نہیں خداوند دے بندے۔ خداوند کے لوگوں، آپ کی دعاؤں کا متمنی ایڈی بینیڈکٹ، اس کو اجازت دے، آئندہ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ بہت تھینک یو، بہت شکریہ۔